نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تمام اہل اسلام، میں اس وقت ایک ضروری پیغام آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں، خصوصاً قرآن سے محبت کرنے والے۔ لیکن میرا یہ کہنا غلط ہوگا کہ قرآن سے محبت کون نہیں کرتا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ قرآن سے محبت ضرور بالضرور رکھے گا، یقیناً رکھے گا۔ اور قرآن پر ایمان لانا تو ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اس کو حق برحق سمجھنا، اس کے تمام وسیلوں کو برحق سمجھنا، اس کے تمام ذرائع کو بہتر سمجھنا، اور اس کے اوپر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر اور رہتی دنیا تک قرآن جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اس میں نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ تبدیلی ہے، نہ تبدیلی ہوگی۔ ہمیں قرآن کے اوپر آنکھ بند کر کے ایسا یقین ہے، قرآن جس کے ذریعے سے نازل ہوا وہ پاکیزہ نہیں، قرآن جس ذات کی طرف سے چلا وہ پاکیزہ، جس کے ذریعے نازل ہوا وہ پاکیزہ، جس کے اوپر نازل ہوا وہ پاکیزہ، اور جو قرآن پہ عمل کر لے وہ بھی پاکیزہ۔ لیکن دنیا میں دجال اور فتین پیدا ہوتے ہوئے آئے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے رہیں گے، قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہوئے آئے ہیں، قرآن کریم پر اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن ان مردودوں کی مردودیت انہی کے اوپر پڑی ہے اور وہ غارت ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دجالی فتنہ اس وقت بھی ایک شخص نے ابھارا ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں یہ دراصل ایک پٹھو ہے، اور اس پٹھو نے جو ہے ایک سازش رچی ہے۔ یہ دوسروں کی آواز ہے، یہ اس کی اپنی آواز نہیں ہے، اور اس نے یہ ایک فتنہ برپا کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا۔ دراصل وہ ایک نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، پوری قوم اس کو مسلمان نہیں مانتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے، اسے تو اتنی بھی تہذیب نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ دراصل یہ بحث میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں، یہ پیغام میں آپ کے پاس آپ کو کیوں پہنچا رہا ہوں، اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے۔ دراصل اس وقت تمام ہندوستان بلکہ بیرون ملک بیرون ملک تمام دنیا کے اندر یہ میسیج جا چکا ہے کہ ایک فتنہ پرور انسان نے ایک فتنہ بویا ہے، ایک فتنے کو جنم دیا ہے کہ اس نے اعتراض کیا ہے قرآن کریم کے اوپر، اور یہ اعتراض دراصل قرآن پر اعتراض نہیں بلکہ یہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ کہ یہ دراصل اعتراض اللہ کی ذات پر لازم آتا ہے، یہ قرآن پر لازم نہیں آتا۔ جو قرآن پر اعتراض کرے وہ گویا اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق بھی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ذات سے نکلا ہوا اس کا حصہ اور اس کا کلام ہے۔ اس نے اعتراض برپا کیا، ایک اعتراض پیدا کیا، ایک فتنے کو جنم دیا کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو تقریباً اس نے
26 یعنی 26 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ایک یاچیکا اور عرضی داخل کی ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ٹیررزم کو جنم دیتی ہیں اور آتنکواد کو جنم دیتی ہیں، اور اس قرآن کریم کے اندر سے ان آیتوں کو ختم کرنا چاہیے، ان آیتوں کو مٹانا چاہیے، ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ بلکہ وہ گویا کہ وہ اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر خرد برد کی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر چینجنگ کی گئی ہے۔ یاد رکھنا اور فتنوں یاد رکھنا، یہ اللہ کا کلام قرآن ہے، یہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا، اس میں نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے سپاہیوں کو کھڑا کر رکھا ہے۔ تم پوری دنیا کے مائی کے لال بھی اس کو مٹانا چاہیں، تحریف اور تضییق کرنا چاہیں، اس کو برباد نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اس کو مٹانا چاہے، اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کرنا چاہے، اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے ایک بہت بڑی فوج قرآن اور دین اسلام کی تمام تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام کی جماعت ہے، حفاظ کرام کی جماعت ہے، مفتیان کرام کی جماعت ہے، مفسرین کرام کی جماعت ہے، فقہاء کرام کی جماعت ہے، محدثین کرام کی جماعت ہے۔ یہ الگ الگ کوالٹی ہیں، یہ سپہ سالار ہیں دین کے۔ یہ یوں سمجھو کہ جتنے بھی علماء، یہ جتنے بھی دین برحق کی حفاظت کرنے والے، دین برحق کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اس کی مکمل علم کی جانکاری رکھنے والے جو لوگ ہیں، علماء کرام کا جو طبقہ ہے، یہ گویا یوں سمجھو کہ یہ بارڈر پر کھڑے ہوئے وہ جاباز ہیں جو اپنے دین اسلام کی بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اس کے اندر ناپاک آدمی یا ناپاک ارادہ لے کر داخل ہونا چاہے گا، یا اس کے اندر کوئی تحریف کرنا چاہے گا، اس کے فوراً ہاتھ کو قلم کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ کو مروڑ دیا جائے گا، اس کو فوراً اس کا جواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مردود انسان نے ایک یاچیکا داخل کی سپریم کورٹ کے اندر۔ مجھے یقین ہے ہماری اپنی حکومت، اور ہماری حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اوپر، کہ وہ اس یاچیکا کو خارج کر دیں گے، اس کے اوپر کوئی ٹپڑی بھی نہیں کریں گے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ برپا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، تفرقہ بازی پیدا کر دی جائے، ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب تمام دنیا کے لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، ابھی ان بیکار کی باتوں پر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا۔ تمہیں اپنے مسلک پر عمل کرنا ہے، کرتے رہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے مسلک پر عمل کرنا چاہتے ہو، تمہیں کھلی آزادی ہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ پیار سے تم کسی کو سمجھانا چاہو تو سمجھا سکتے ہو، آپ کی بات مان لے تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن کسی کے کلام کے اوپر اسے یاچیکا داخل کر دی کہ جی اس کے اندر تحریف کی، اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور اس میں سے مٹانا چاہیے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں اصل مدعا کیا ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ دراصل یہ اعتراض قرآن کی آیتوں پر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض دراصل صحابہ کرام کی ذات کے اوپر اعتراض ہے، اور صحابہ میں بھی ان لوگوں کے اوپر اعتراض ہے جو خلیفہ ہیں، اور خلیفہ اربعہ پر نہیں ہے بلکہ 3 خلیفاؤں پر اعتراض ہے، ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی، ان تینوں شخصیات کی ذات کے اوپر اعتراض ہے۔ دراصل صحابہ کرام کے یہ دشمن تھے اور دشمن رہیں گے اس قسم کے لوگ۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ اسلام کا ثبوت پیش کرتا ہے، جسے تہذیب تک نہیں ہے اسلام کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں نے جو بخاری شریف کی بات کرتا ہے تو بخاری شریف کے با سے بھی واقف نہیں ہے۔ بخاری شریف کو سمجھ لے گا جنہوں نے ساری زندگی علم کے لیے وقف کر دی، وہ تو بخاری کی پہلی حدیث تک کو نہیں صحیح معنی میں سمجھ پائے، اور تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے قرآن کی تعلیمات کو بھی سمجھا، قرآن کریم کی آیات کے مطلبوں کو بھی سمجھا۔ تم کہتے ہو کہ تم اپنی ان باتوں سے غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم اپنی ان فتنہ پرور باتوں سے غیروں کی واہ واہ لوٹنا چاہتے ہو۔ کس کی دلالی کر رہے ہو؟ کیا ثبوت پیش کر رہے ہو؟ تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔
میں اپنے مسلمانوں سے اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ تو قرآن کریم ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آج ساری دنیا کے علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، میں اس کا نام لینا تک پسند نہیں کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، شیعان علی میں سے اپنا ثبوت پیش کرتا ہے۔ آپ کے شیعہ بڑے بڑے جید علماء جو ہیں، انہوں نے تمہاری مذمت کی ہے، تمہارے بیان کی مذمت کی ہے، تمہاری باتوں کی مذمت کی ہے، تمہاری توہین ثابت کی ہے، انہوں نے تمہیں گرایا ہے، نظروں سے بھی اور مذہب سے بھی گرایا ہے، بلکہ انہوں نے تو یوں کہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری طرف سے اس کے اوپر کھلا ہوا کفر کا فتویٰ ہے۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ یہاں تو جہنم میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے آپ کو۔ کس سے اپنا نسب، اپنا ثبوت پیش کرو گے؟ پھر بعد میں تم اپنی ویڈیو بنا کر اور پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہو کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا۔ میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا، اصل اعتراض یہ قرآن پر نہیں ہے، اعتراض یہ صحابہ کرام کی شان اور ان کی ذات کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حقدار تھے پہلی خلافت کے، حضرت علی حقدار تھے، حضرت علی کا والا نسخہ اس کو چلانا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی جامع القرآن بنے، انہوں نے قرآن کو جمع کر کے اس کو کتابی شکل دی، اس پر اعتراض ہے۔ عمر فاروق کی رائے پر اعتراض ہے، ابو بکر کی ذہنیت پر اعتراض ہے۔ یوں کہا نعوذ باللہ ابو بکر نے حضرت علی کا حق مارا ہے، عمر فاروق نے علی کا حق مارا ہے، عثمان غنی نے علی کا حق مارا ہے۔ تمہیں خالص حضرت علی نظر آتے ہیں، حضرت علی سے بڑی شان تو حضرت ابو بکر کی ہے، ان کے بعد عمر کی ہے۔ یہ میری بنائی ہوئی شان نہیں ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی شان نہیں، یہ تو نبی کی ذات نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے، نبی کی ذات نے ہمیں بتایا ہے کس کا کیا مقام ہے۔ حضرت علی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کو برحق مانتے ہیں، اور یہ تو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، تم ان کی توہین کرتے ہو، ان کا نام بے ادبی سے لیتے ہو۔ دراصل یہ اعتراض صحابہ کی شان کے اوپر ہے، ایک فتنہ جو دب گیا تھا، علماء نے جس بات کے اوپر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تمہیں اپنے مسلک پر آزادی کا حق ہے، ہمیں اپنے مسلک پر آزادی کا حق ہے، تم نے ایک فتنے کو جنم دیا اور شیعہ سنی کرانا چاہتے ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اور تمہاری بدقسمتی سمجھو جناب کہ تمہارا ساتھ تو شیعہ علماء نے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے بھی تمہیں چیلنج کر دیا۔ یہ انتہائی درجے کی شیطانی ذہنیت ہے، یہ دجالی ذہنیت ہے، یہ دراصل یہودیوں کی نسل اور یہودیوں کی نطفے کا اثر ہے، یہ ان کی ناپاک گندگی کھانے کا اثر ہے۔ یہ تم اپنی ماں کے نہیں ہو سکے، اپنی والدہ بہن بھائی کے نہیں ہو سکے، تمہارے بھائی نے تمہارا انکار کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ماں کا تعلق، نہ باپ کا تعلق، نہ بہن کا تعلق، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی نے یہ کہہ دیا کہ ایسی بات وہ کہتا ہے جس کے پاس ایمان نہ ہو، جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے۔ دراصل مسلمانوں، یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا موقع ہے کہ ہمیں قرآن کے قریب آنا چاہیے، قرآن کی تعلیم کو اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو حاصل کرائیں، اس پر عمل کریں ہم، اور ہم کھلے لفظوں میں اس کی مذمت کریں، بلکہ آپ اپنے علاقوں کے اندر، ہم اپنے علاقوں کے اندر ایک میمورنڈم پیش کریں، تحصیلدار کو، ایس ڈی ایم کو، ڈی ایم کو، ہم یہ پیغام پیش کریں کہ ہم کھلے لفظوں میں اس بات کی مذمت کرتے ہیں، یہ ہماری ذات پر اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان پر اعتراض ہے، ہماری جو جان ہے۔ اگر قرآن کریم کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اگر ہم قرآن کریم پر شک کریں گے تو ہمارا پورا اسلام شک کے دائرے میں آتا ہے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے، آپ کہتے ہو کہ 26 آیتیں ہیں جنہیں ایڈٹ کیا گیا ہے، جنہیں تبدیل کیا گیا ہے، جنہیں زبردستی داخل کیا گیا ہے، کہ اللہ نے جو ہے ایسا پیغام بھیجا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا، ایک لفظ نہیں جانتا۔ تم قرآن کی 26 آیتوں کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کے ایک زبر ایک زیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو میں نے یوں کہا نا کہ بھائی اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ انگریزوں نے بھی چال چلی تھی، لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہوئے۔
کتنے دجالی فتنے پیدا ہوئے، کتنے فتین دنیا میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہے، منہدم کرنا چاہے، ان کو کھوکھلا کرنا چاہے، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کو غارت کر دیا ہے۔ تو میں تو ایسے انسان کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ سچے دل سے پہلے کلمہ پڑھ، پھر اللہ سے توبہ کر، پھر دوبارہ نکاح کر، تیرا سارا سسٹم برباد ہو گیا، اور ان قریب اللہ کی پکڑ بھی آئے گی، ان قریب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جس نے خدا کے کلام سے کھلواڑ کیا ہے، تو کیا جانے قرآن کریم کیا ہوتا ہے۔ یہ دراصل صحابہ سے دشمنی کا ثبوت ہے، یہ اس کے دل میں جو ہے اس کی زبان پر آ رہا ہے۔ دراصل قرآن ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس سے 100% تعلق ہے۔ کوئی بھی مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، وہ اس بات کو بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنے کھلے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ یہ انتہائی درجے کی ناقابل برداشت حرکت ہے۔ بس میں مسلمانوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں۔ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، اسی کے ذریعے ہم کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو بھی، اپنے مردوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، مستورات کو بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرائیں، دین کی تعلیم حاصل کرائیں، اسلام کی پہچان پیدا کرائیں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہماری نسل کا بنیادی حق ہے جو ہم اس کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ پہلی تو گزارش یہ ہے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ صبر سے اور صحیح سمجھداری سے کام لیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایسے فتنوں سے ہم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔